اور ابھی آپ کو بتائیں گے افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں القاعدہ کے مختلف رہنماؤں کی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں ہوئیں۔ القاعدہ افغان طالبان حکومت کے ساتھ قریبی اور علامتی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ القاعدہ کو ماہانہ فلاحی ادائیگیوں کی گئی ہیں اور اس کے کچھ حصے جنگجوؤں کو بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے۔ بالکل گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں القاعدہ کے مختلف رہنماؤں کی افغان حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ القاعدہ افغان طالبان حکومت کے ساتھ قریبی اور علامتی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ القاعدہ کو ماہانہ فلاحی ادائیگی کی گئی ہے اور اس کے کچھ حصے جنگجوؤں کو بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ اسی سارے معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے، نیا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے، القاعدہ کے جو اہم رہنما ہیں وہ اس وقت افغان طالبان حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان تو اپنے خدشات کا اظہار برملا طور پر کافی عرصے سے کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارے خدشات مینلی رہے ہیں ٹی ٹی پی اسپیسیفک، اور تو ہم اس میں یہ کہتے رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اکیلی نہیں ہے۔ افغانستان میں مختلف قسم کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے یہ حملے پاکستان میں اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی تو ان کی دسترس یا ان کی پہنچ سے ان کی پکڑ سے یہ لوگ باہر نہیں ہیں، مگر وہ باوجود ایسا نہیں کرتے تو یہ ایک قدرتی امر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اب یہ رپورٹس جب آ رہی ہیں کہ القاعدہ جیسی جو دہشت گرد آرگنائزیشن اس کے کچھ پرانے عہدیدار کچھ لوگ جو ہیں وہ طالبان کی گورنمنٹ میں کچھ عہدوں پر فائز ہیں اور ان کو طالبان کی گورنمنٹ کی طرف سے پیمنٹس یا ادائیگیاں بھی ہوئی ہیں، تو یہ تو بہت ہی سیریس ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ القاعدہ کا وجود صرف خطے میں یا پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، ایک انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا خطرہ ماضی میں بھی رہا ہے، اور اسی طریقے سے داعش آئی ایس کے بھی جو ہے صرف افغانستان اسپیسیفک نہیں ہے، ان کے بھی دائرہ کار دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، تو اگر ان کو اس طریقے سے بھی نہ روکا گیا تو یہ خطرہ تو سب کے لیے بن سکتا ہے۔ ہم تو کب سے یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں، ابھی دیر ہے درست ہے، اگر ان چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے پاکستان کی موقف کی تائید کریں اور سب مل کے افغانستان کے انٹرم گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ یہ تو ایک قسم کا انٹرنیشنل کرائم ہے کہ وانٹڈ لوگوں کو گورنمنٹ میں شامل کریں یا ان کو ادائیہ کریں، تو یہ جو پیسے ان کو دے رہے ہیں وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو یہ پورے کا پورا انفلو آف منی، فنڈز، انلیگل مینز، یہ سب کا سب روکنا پڑے گا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ 9/11 ہو یا اس کے بعد کے کچھ ایکٹیویٹیز ڈیولپمنٹ ہوں، چاہے وہ عراق ہے یا لیبیا ہے یا افغانستان تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے، جب بر وقت آپ طریقے پہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں روکتے تو بعد میں جا کے خطرہ بہت بڑا بن جاتا ہے اور اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے تو میں تو بڑا کلیئر اس معاملے میں کہ یہ سیریس ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو آنکھیں بند کر کے دنیا کو قطن نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بالکل بہت سیریس معاملہ ہے۔ بابر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر وقار صاحب نے۔ وقار صاحب بہت شکریہ جی ٹی وی کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیموں کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا؟ جی افغانستان سے جب انخلا ہوا تھا امریکن فورسز کا اور نیٹو کا، تو اس میں انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی تھی قطر میں دوحہ میں کہ یہ افغان سرزمین ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ریجن میں دیکھیں ان کے جو نیبرز ہیں سب سے امپورٹنٹ پاکستان، پھر ایران، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، رشیا نے بہت بڑا رول پلے کیا اس میں آئی تھنک کو ہیلپ کرنے میں، چائنا نے کیا ہے، یہ تو اس کی امیڈیٹ نیبرز ہیں۔ اور اگر یہ آوازیں ابھی پاکستان کے علاوہ ان ملکوں سے اٹھ رہی ہیں، ابھی ایک کانفرنس تاشقند میں ہوئی جس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس، رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران کے نمائندے تھے، اور وہاں یہ ہائی لائٹ ہوئی، اس طرح انٹرنیشنل پریس میں آ رہا ہے۔ تو طالبان کو تو بیسیکلی اس وقت ڈپلومیٹک اکنامک سپورٹ کی ضرورت ہے۔ وومن رائٹس پہ بہت زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور افغانستان کے لیے جو پہلی انویسٹمنٹ کانفرنس تھی اسلام آباد میں ہوئی تھی، سب سے پہلے پاکستان نے آگے بڑھ کر جو ہے ان کا ساتھ دیا۔ سو رسپانس میں مینلی ٹیررزم میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم لوگ ہیں۔ اس کے بعد ایران ہے، لاسٹ منتھ ایران افغان بارڈر پہ بھی اسکرمش ہوئی، فائرنگ ہوئی۔ یہ جو آئی تھنک انٹرپرائز آف ٹیررزم ہے، اٹ ہیز ٹو بی ریپڈ اپ، اور طالبان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس میں افغان جو لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں۔ تقریباً 30 لاکھ افغان بہن بھائی ہم نے ہوسٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں پاکستان نے پورا دل کھول کے جو ہے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان افغانستان ہے یہ ایک مافیا کوریڈور بنتا جا رہا ہے، یہاں سے انلیگل جو ہے ڈالرز کی اسمگلنگ ہے، پھر ویٹ کی ہے، پھر شوگر کی ہے، ادھر سے کیا آ رہا ہے نارکوٹکس اور ٹیررزم۔
सो आई थिंक दे हैव टू रियलाइज कि चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो वॉच करते हैं, आजकल बड़े हाई टेक चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को सुना जा सकता है। अभी जो रिपोर्ट्स हैं कि जी अलकायदा के लोगों को अखराजात दिए जा रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, इसी तरह आईसिस और टीटीपी का जो नेक्सस है उसके लिए आंख बंद कर देते हैं जब वो क्रॉस करते हैं पाकिस्तान की तरफ। सो आई थिंक ये कोर्सिव टैक्टिक्स खत्म होनी चाहिए। खित्ते में कॉरिडोर्स की बातचीत चल पड़ी है, ऑलरेडी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स बन रहे हैं, सी पैक है, उसके अलावा जो है मिडल ईस्ट कनेक्ट हो रहा है साउथ एशिया के साथ, और अफगानिस्तान कैन बिकम अ लिंचपिन जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं। उनको उस तरीके से देखना चाहिए कि अगर आप इंटीग्रेट होते हैं खित्ते के और डेवलपमेंट करते हैं और फोकस करते हैं, डिस्पाइट के इनकी लीडरशिप मैसेजिंग करती है जी कि आइंदा इस तरह नहीं होगा। आई थिंक आजकल में तुर्कम बॉर्डर को भी खोला गया तो पाकिस्तान ने तो दिल खोल के सपोर्ट की है, लेकिन अगर इसके जवाब में ये चीज़ें कंटिन्यू करती हैं तो फिर आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर ऑस्ट्रेसाइजेशन, जो थोड़ा बहुत इनकी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो भी खत्म हो जाएगी, और फिर अवाम उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। साफ ज़ाहिर है जहाँ रोजी रोटी का मसला होगा, ऑलरेडी इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में, सो दे हैव टू रियलाइज कि इस चीज़ को ख़त्म करें, ये एंटरप्राइज बंद करें और एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट हो जाए। बिल्कुल, ये इंतहाई हसास मामला है और पाकिस्तान को भी एक फ़ोरम पर जो है इस मामले को उठाना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार वक़ार साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का वक्त बहुत शुक्रिया।